سورہ فاطر کی آیت نمبر 8، سورہ فاطر کا دوسرا رکوع 22ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، افمن زین لہ سوء عملہ، تو کیا وہ جس کی نگاہ میں اس کا برا کام آراستہ کیا گیا، فرآہ حسنا، کہ اس نے اسے بھلا سمجھا، ایسا شخص ہدایت والے کی طرح کیا ہو جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک شخص ہے کہ جو برے کام کر رہا ہے، لیکن شیطان نے اس کے برے کاموں کو آراستہ کر دیا اور وہ اسے حسناً، برائی کو اچھائی سمجھ رہا ہے، وہ کبھی بھی ہدایت والے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ برے کام کو اچھا سمجھنے والا ہدایت یافتہ کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس سے تو بہتر وہ بدکار ہے کہ جو برے عمل کرتا ہے لیکن خراب عمل کو برا جانتا ہے، حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھتا ہے، وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ یعنی ایک شخص تو وہ ہے جو مومن ہے اور وہ اچھے اعمال کرتا ہے، ایک شخص ہے جو گناہگار ہے لیکن غلط کو غلط سمجھتا ہے، لیکن اس سے بھی بدتر وہ شخص ہے کہ جو غلط کو اچھا سمجھتا ہے۔ یہ مرض اب عام ہوتا جا رہا ہے، بہت سے غلط کام ہیں، بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جنہیں لوگ خوبی سمجھتے ہیں۔ یہ آیت ابو جہل وغیرہ مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی، جو اپنے شرک و کفر جیسے گندے افعال کو شیطان کے بہکانے اور بھلا سمجھانے سے اچھا سمجھتے تھے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ اس آیت میں قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کی مذمت ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، تو قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کی مذمت ہے جو ہے بد عقیدہ لیکن اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، جنہیں ہم اصحاب بدعت اور ہوا کہتے ہیں۔ دیکھیں، اصل بدعتی وہ شخص ہے جو رسول اللہ کا بے ادب گستاخ ہے، صحابہ کرام کا بے ادب ہے، اہل بیت کا بے ادب ہے، اولیاء کا بے ادب ہے۔ جو بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، وہ در حقیقت بدعتی ہے۔ ایسے لوگ اہل بدعت ہیں جن میں روافض اور خوارج وغیرہ داخل ہیں، جو اپنی بد مذہبیوں کو اچھا جانتے ہیں، اور انہی کے زمرے میں داخل ہیں تمام بد مذہب، خواہ وہابی ہوں یا غیر مقلد یا مرزائی یا چکرالی، اور کبیرہ گناہ والے جو اپنے گناہوں کو برا جانتے ہیں اور حلال نہیں سمجھتے، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ جو آدمی کتنا بھی بڑے سے بڑا گناہگار ہو لیکن غلط کو غلط سمجھتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، تو وہ اس آیت میں داخل نہیں۔ یہاں پر وہ لوگ داخل ہیں جو برے کام کو اچھا سمجھتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اس لیے اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو آپ کی جان ان پر حسرتوں میں نہ جائے۔ مراد یہ کہ آپ ان کے کفر اور ہلاکت کا غم نہ فرمائیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ ہے جس نے بھیجی ہوائیں، فتثیر سحابا، کہ بادل ابھارتی ہیں۔ ہوائیں پانی بخارات کو اوپر لے جاتی ہیں، پھر بادلوں کو بھرتی ہیں، پھر بادلوں کو ابھار کر چلاتی ہیں۔ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف
رواں کرتے ہیں، چلاتے ہیں، ایسے شہر کی طرف جس میں سبزہ اور کھیتی نہیں، اور خشک سالی سے وہاں کی زمین بے جان ہو گئی۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ، تو اس کے سبب ہم زمین کو زندہ فرماتے ہیں، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد، اس کے ویران ہونے کے بعد، اور اس کو سرسب و شاداب کر دیتے ہیں۔ اس سے ہماری قدرت ظاہر ہے۔ کذالک النشور، یوں ہی حشر میں اٹھنا ہے، یوں ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں زندہ کرے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مردے کس طرح زندہ فرمائے گا؟ مخلوق میں اس کی کوئی نشانی ہو تو ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، کیا کسی ایسے جنگل میں گزر ہوا ہے جو خشک سالی سے بے جان ہو گیا ہو اور وہاں سبزے کا نام و نشان نہ رہا ہو؟ پھر کبھی اسی جنگل میں گزر ہوا ہو اور اس کو ہرا بھرا لے لہاتا پایا ہو؟ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بے شک ایسا دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور مخلوق میں یہ اس کی نشانی ہے۔ من کان یرید العزت، جسے عزت کی چاہ ہو، جو عزت چاہتا ہو۔ ہم میں سے ہر ایک عزت چاہتا ہے۔ من کان یرید العزت، جسے عزت کی چاہ ہو، جو عزت چاہتا ہو۔ فللہ العزت جمیعا، تو عزت تو سب اللہ کے ہاتھ ہے۔ دنیا اور آخرت میں وہی عزت کا مالک ہے، جسے چاہے عزت دے۔ تو جو عزت کا طلبگار ہے، جو عزت چاہتا ہے، وہ اللہ تعالی سے عزت مانگے، کیونکہ ہر چیز اس کے مالک ہی سے طلب کی جاتی ہے۔ ہر چیز اسی سے مانگی جاتی ہے جس کے پاس ہو۔ تو جب عزت اللہ کے پاس ہے تو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے اللہ کے فرما بردار بنو، اللہ سے عزت طلب کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ رب تبارک و تعالی ہر روز فرماتا ہے، جسے عزت دارین کی خواہش ہو، دنیا اور آخرت کی عزت کی خواہش ہو، چاہیے کہ وہ حضرت عزیز جلت عزتہ رب کی اطاعت کرے، اور ذریعہ طلب عزت کا ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ جسے عزت چاہیے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی فرما برداری کرے، اور عزت طلب کرنے کا ذریعہ ایمان لانا اور اچھے اعمال کرنا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، یعنی اس کے محل قبول اور رضا تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ کلام سے راضی ہوتا ہے اور اسے قبول فرماتا ہے۔ پاکیزہ کلام سے مراد کلمہ توحید ہے، تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر وغیرہ ہیں، جیسا کہ امام حاکم اور امام بیہقی نے روایت کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کلمہ طیب کی تفسیر ذکر سے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، یعنی اللہ کا ذکر، اور اللہ اپنے ذکر کو قبول فرماتا ہے، اور ذکر میں ساری چیزیں ہیں۔ بعض مفسرین نے قرآن اور دعا بھی مراد لی ہے، تو قرآن پاک پڑھنا اور دعا مانگنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے۔ نیک کام سے مراد وہ عمل اور عبادت ہے جو اخلاص سے ہو۔ اللہ تعالیٰ میں اخلاص عطا فرمائے۔ جو عمل اخلاص سے ہو، جو عبادت اخلاص سے ہو، وہ نیک کام ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ کلمہ طیبہ عمل کو بلند کرتا ہے، کیونکہ عمل بے توحید و ایمان مقبول نہیں۔ فرماتے یہاں معنی یہ ہے کہ جب کلمہ طیبہ پڑھے گا، ایمان لائے گا، پھر اس کے بعد عمل وہ کرے گا، تو یہ کلمہ طیبہ اس عمل کو
اوپر لے جائے گا قبولیت کے مقام پر، کیونکہ بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ یا یہ معنی ہے کہ عمل صالح کو، عبادت کو، نیک کام کو اللہ تعالی رفعت قبول عطا فرماتا ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ عمل نیک عمل کرنے والے کا مرتبہ بلند کرتے ہیں، تو جو عزت چاہے اس کو لازم ہے نیک عمل کرے۔ یعنی ایک تفسیر یہ ہے کہ پیچھے یہ ذکر کیا گیا کہ عزت اللہ کے ہاتھ ہے، پھر اس کے بعد پاکیزہ کلام اور نیک کام کا ذکر ہے، اور پھر ہے یرفعہ، وہ اسے بلند کرتا ہے۔ تو فرمایا مراد یہ ہے کہ انسان پاکیزہ کلام یعنی توحید اور ایمان پر عقیدہ مضبوط رکھے اور نیک اعمال کرے، تو یہ ایمان اور نیک اعمال اسے مقبولیت عطا کریں گے اور اسے عزت عطا کریں گے، اس کے مقام کو بلند کر دیں گے۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ جو برے داؤ کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ مراد ان مکر کرنے والوں سے وہ قریش ہیں جنہوں نے دار الندوہ میں مشورہ کیا جمع ہو کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قید کرنے، قتل کرنے اور جلا وطن کرنے کے مشورے کیے تھے۔ پھر انہوں نے آخر میں فیصلہ یہ کیا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، جس کا تفصیلی بیان سورہ انفال میں ہو چکا ہے۔ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور انہی کا مکر برباد ہوگا اور وہ اپنے داؤ اور فریب میں کامیاب نہ ہوں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے شر سے محفوظ رہے اور انہوں نے اپنی مکاریوں کی سزائیں پائیں کہ بدر میں قید بھی ہوئے، قتل بھی کیے گئے اور مکہ مکرمہ سے نکالے بھی گئے۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے تمہیں بنایا مٹی سے، یعنی تمہاری اصل حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ ثم من نطفۃ، پھر پانی کی بوند سے، یعنی آدم علیہ السلام کی نسل کو پانی کی بوند سے بنایا۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں کیا جوڑے جوڑے، یعنی مرد اور عورت بنایا۔ وما تحمل من انثى ولا تدعو الا بعلمه، اور کسی مادہ کو پیٹ نہیں رہتا اور نہ وہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم سے۔ یعنی جو مادہ حاملہ ہوتی ہے اور جو بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے، یہ سب ایک کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، معمر بڑی عمر والا وہ ہے جس کی عمر 60 سال کو پہنچے، اور کم عمر والا وہ ہے جو 60 سال کی عمر سے پہلے مر جائے۔ تو کس کی عمر کتنی ہے سب اللہ جانتا ہے، اور لوح محفوظ میں اس نے لکھا۔ لوح محفوظ میں لکھا اس لیے گیا کہ جب اللہ فضل فرماتا ہے، اللہ کے نیک بندے لوح محفوظ کو پڑھتے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے کرم سے، تو وہ یہ ساری باتیں پڑھ کر جانتے ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے، یعنی تمہارے سارے معاملات، حمل کو، وضع حمل کو، تمہاری زندگیوں کو اور ساری چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھنا یہ اللہ پر آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور دونوں سمندر ایک سے نہیں۔ بحران سے مراد پانی کے دو ذخیرے، دونوں میں فرق ہے۔ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے، خوب میٹھا۔
سائغ شرابہ، جس کا پانی خوشگوار ہے، وہذا ملح اجاج، اور یہ کھاری ہے تلخ۔ اس دنیا میں پانی کے دو ذخیرے ہیں، ایک ذخیرہ میٹھا ہے، خوب میٹھا ہے، پینے میں بڑا خوشگوار ہے، اور دوسرا کڑوا ہے، نمکین ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت یعنی مچھلی۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالتے ہو پہننے کا ایک زیور، گوہر، مرجان، ہیرے، جواہرات۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تو کشتیوں کو اس میں دیکھتا ہے کہ پانی چیرتی ہیں، دریا میں، سمندر میں چلتے ہوئے، اور ایک ہی ہوا میں آتی بھی ہیں اور جاتی بھی ہیں۔ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، بزنس میں نفع حاصل کر کے، تجارتوں میں نفع حاصل کر کے روزی تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور کسی طرح حق مانو اور تاکہ تم شکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ یولج اللیل فی النہار، رات لاتا ہے دن کے حصے میں تو دن بڑھ جاتا ہے۔ وَیولج النہار فی اللیل، اور دن لاتا ہے رات کے حصے میں تو رات بڑھ جاتی ہے۔ جب رات مختصر ہوتی ہے تو مختصر ہوتے 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 چھوٹی ہوتے ہوتے 9 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، اور پھر رات بڑھنا شروع ہوتی ہے تو بڑھتے بڑھتے بسا اوقات 12 گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ دن جب مختصر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے بڑھتے بڑھتے وہ 15 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو پاکستان کی بات ہے، انڈیا کی بات ہے، بر صغیر کی بات ہے، لیکن دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں۔ ہمارے ایک دوست وہ یورپ میں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا ہمارے ملک میں معاملہ یہ ہے کہ کبھی کبھی رات بڑی ہوتے ہوتے 21 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، اور کبھی رات گھٹتے 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 4 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، 5 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، 3.5 گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ کبھی ہمارے ہاں دن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ 20-21 گھنٹے کا ہوتا ہے، 22 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور کبھی دن اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے سال کے بعض حصوں میں کہ دن جو ہے وہ 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ جو نفلی روزے کی فضیلت ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اگر سردی میں نفلی روزہ رکھیں تو کتنا آسان ہے، تو کہا کہ جب ہمارے یہاں دن بہت چھوٹا ہوتا ہے، 4 گھنٹے اور 5 گھنٹے کا پورا دن ہوتا ہے، تو الحمدللہ میں روزے سے ہوتا ہوں اور نفلی روزے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کتنا فضل ہے کہ کم محنت پر وہ اتنا عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ تو مختلف ممالک میں رات اور دن کے مختلف اوقات ہیں، رات کا بڑھنا اور کم ہونا مختلف انداز سے ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس سے کام میں لگائے سورج و چاند، یعنی سورج و چاند تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمائے۔ کُلٌّ یجری لأجل مسمى، ہر ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے، یعنی روز قیامت تک۔ جب قیامت آ جائے گی تو ان کا چلنا موقوف ہو جائے گا اور یہ نظام باقی نہ رہے گا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور اس کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو دانا خرما کے چھلکے تک کے مالک نہیں، کھجور کے دانے کے چھلکے کے بھی یہ مالک نہیں، یعنی یہ بت بالکل بے جان ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔
جماد ہیں، پتھر ہیں، بے جان ہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری حاجت روا نہ کر سکے، تمہاری حاجت کو پورا نہ کر سکے، کیونکہ بالکل قدرت نہیں، بالکل اختیار نہیں رکھتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہوں گے اور بیزاری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے تم ہمیں نہ پوچھتے تھے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تجھے کوئی نہ بتائے گا اس بتانے والے کی طرح، یعنی دنیا اور آخرت کے حالات اور بت پرستی کے انجام کی جیسی خبر اللہ دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ سورہ فاتر کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ